وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتا رہے اللہ کا ذکر نہ بھولے، اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ لوگ اسے پاگل اور دیوانہ اور مجنون سمجھے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ دیکھیں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر، عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے کہ آپ دکان پہ ہیں، آپ اپنی جاب پہ ہیں، آپ کام میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کارخانے میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، مل میں ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ذکر کریں، اور اگر وضو نہیں ہے تو پھر نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ فرماتے ہیں آپ کھڑے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، وقعودا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وعلی جنوبہم، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ کی تخلیق میں فکر کریں، غور کریں، توجہ کریں۔ اللہ نے یہ جو ساری کائنات بنا ڈالی ہے، آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دیا، چاند کو، سورج کو اللہ نے روشنی، کرنیں عطا فرما دی ہیں۔ ساری کائنات اللہ نے کیسے، کیوں بنائی ہے؟ ویسی خواہ بنا دی؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور ہمیں بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اسی آیات مبارکہ میں پیچھے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے اگر آپ حافظ ہیں، قرآن کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ جس طرح ہمارے تبلیغی حضرات فرماتے ہیں، حافظ کے لیے 3 پارے ہیں، اور ناظرہ پڑھنے والے کے لیے 1 پارہ، 2 پارے، اس سے زیادہ ہو سکے تو زیادہ کریں، نہیں تو اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ کے ذکر کو اپنے لیے ضروری بنائیں، آپ کے روح کی غذا بن جائے۔ جس دن آپ ذکر نہ کر سکیں، آپ کو بے چینی ہونی چاہیے کہ آج میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے، اللہ اسے 2 سزائیں عطا فرماتے ہیں، اسے 2 سزائیں اللہ دیتے ہیں ضرور۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ مشہور ہے نا یہاں پہ کہ کیا کہتے ہیں لوگ،
پہلے ایسے تھا، کمانے والا ایک تھا، کھانے والے 10 تھے، اب 10 کمانے والے ہیں، کھانے والا ایک بھی ہے تو پورا نہیں ہو رہا، بے برکتی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ دیکھیں، کاروبار بھی کرے گا، تجارت بھی کرے گا، فیکٹریاں بھی ہوں گی، دکانیں بھی ہوں گی، نوکریاں بھی ہوں گی، سب کچھ لاکھوں کی آمدنی ہوگی۔ آپ دیکھیں کتنے امیر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب نے یہ رٹ لگا رکھی ہے، حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، اخراجات ایسے ہیں کہ بس خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں معیشت کو تباہ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تمہارا رزق تنگ کر دوں گا، تم اللہ کے ذکر کو بھول جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر ہمیں زیادہ کرنا چاہیے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، مالک کائنات فرماتے ہیں دوسرا عذاب سزا یہ بھی دوں گا کہ قیامت کے دن تم سب کو جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہو، تم سب کو نبینا، سب کو اندھا اٹھاؤں گا، تمہاری آنکھوں کے نور کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور اس دن پھر یہ بندہ جب دیکھے گا کہ میں تو اندھا ہوں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کہے گا اللہ دنیا میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا تھا، بہن بھائیوں کو دیکھتا تھا، بیوی بچوں کو دیکھتا تھا، دنیاوی راستوں کو دیکھتا تھا، کاروبار کو دیکھتا تھا، کام کاج کو دیکھتا تھا، لیکن مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو سب دیکھتا تھا لیکن مجھے یہاں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو نے میرا ذکر چھوڑا تھا، تو نے میرا ذکر چھوڑا تھا، میں نے اس لیے تجھے یہاں اندھا اٹھایا ہے۔ یہ آنکھیں دی تھی، قرآن کی زیارت کر لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے، تم نے قرآن کو چھوڑا، میں نے تمہیں اندھا کر دیا، تم نے میرے ذکر کو پسے پشت ڈال دیا، آج میں نے تمہیں اندھا کر دیا، تم نے میرے ذکر کی طرف توجہ نہیں کی، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، آج اس لیے تمہاری آنکھیں، تمہاری نظر، تمہاری آنکھوں کا نور تمہارا رب نے چھین لیا ہے، آج اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ قرآن پاک کو الماری کی زینت بنا دیا، سر پہ اٹھانا ہے، قسم کھانی ہے، فیصلے اور کچہری اور جرگے میں رکھنے کے لیے قرآن کو رکھا گیا۔ بس دنیاوی سارے معاملات آتے ہیں، سارے کام آتے ہیں، آپ کو آتا نہیں تو اللہ کا قرآن نہیں آتا۔ اللہ افسوس مسلمان تجھ پر، تیرے پاس اگر وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو مسجد جانے کے لیے نہیں ہے، اگر وقت تیرے پاس نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ حوض کوثر پر مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرے گا؟ زیارت کیسے کرے گا؟ اللہ کو کیسے جواب دو گے؟ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہو۔